فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذ بالله أبتاه من الزوف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل كانت فرجه. ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني ثم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدك رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي. أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كانت ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يوم نفر الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي. أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فأقبل عند فرجه. ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي وسيء وخليفتي صاحب لوائي. أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ثم فرجه. تحت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي. أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل لما محمد. اجتمعنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله وتر في الكساء وهو مع بيد من السماء وقال اللهم إن هؤلاء لبيتي وخاصتي وعامتي لحمهم دمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأزهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا مهدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ومن تحت الكساء. فقال عز وجل وهم أهل النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل. قال جبريل ربي أتأذن لي أن أهبط الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد لك. فهبط من جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسير إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أميني وحي الله إنهم نعم قد انتوا لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال لأبي إن الله
قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رسول الله اقبل ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي استفاني برسالة النبي ما ذكر خبرنا هذا في محافل الأرض وفي جمع شيئتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم أن يتفرقوا. فقال علي رضي الله عنه وسيدنا فهذا عشيتنا بالكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. علي والذي بعثني بالحق نبي استفاني بالرسالة النبي ما ذكر خبرنا هذا في محافل الأرض وفي جمع شيئتنا ومحبين وفيهم مهمون إلا وفرج له همه ولا مهموم إلا وكشف له همه ولا ترك حاجة إلا قضى له حاجته. فقال علي رضي الله عنه وسعيدنا وكذلك شيئتنا قالوا وسعود في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. تقبل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قريب الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. پروردگار تجھے واسطہ ہے اس حدیث کے ساتھ تجھے واسطہ ہے اس آئے مبارکہ کا تجھے واسطہ ہے شہزادی کی عظمتوں کا ان کے صبر کا تمام حاضرین کی نیک اور دلی مرادیں جلد سے جلد پوری فرما. یا اللہ مجلس کے بانیان کو تمام خوشیوں سے مالا مال کر میرے مالک ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما. جو جس طرح سے بھی اس مجلس میں شریک ہے پروردگار اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. دنیا میں جہاں جہاں بھی تیرے حسین کے عزادار ہیں میرے مالک ان کی جان مال عزت آبرو ناموس اور ان کے بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے میں انہیں جلد سے شفا کامل واجب عطا فرما. یا اللہ پنجابی سوسائٹی کے تمام اراکین جس طرح سے بھی خدمت کر رہے ہیں میرے مالک ان کو صحت و تندرستی عطا فرما ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ عزاداری جہاں جہاں بھی ہو رہی ہے عزاداری کو فروغ عطا فرما. جہاں جہاں بھی عزاداری میں رکاوٹیں ہیں میرے مالک ان رکاوٹوں کو ختم کر دے. یا اللہ جو عزاداری کے دشمن ہیں اگر ہدایت کے لائق ہیں تو ان کی ہدایت فرما ورنہ انہیں نیست اور نابود کر دے. یا اللہ عزاداری کے مقصد کو مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ عزاداری کے وارث منتخب خون حسین وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد. ہمارا ایک عزادار آج ہم سے بچھڑ گیا لہذا اس کے لیے گزارش ہے کہ آپ حضرات ایک بار سورہ ہم ایک بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مہدی حسن مرحوم ابن علی میں نہیں کئی نام دیا دو نام مہدی حسن مرحوم ابن احسان آپ حضرات ان کے لیے سورہ فاتحہ. اللہم صل علی محمد نعرہ سلوات. حبیب خدا ختم انبیاء بآواز بلند سلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے. یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے. یہ فرش عزائے سبت نبی تام محشر بچھا رہے. یہ ماتم صدا
رہے ایک شمع بجھے ایک شمع جلے شبیر کا ماتم ہوتا رہے نسلن بعد نسلن یوں ہی جاری سلسلہ رہے ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے ہم پلتے رہے تلواروں میں بہتے رہے خون کی دھاروں میں چنوائے گئے دیواروں میں خود مٹ گئے بانی ظلم مگر ہم اہل ازار ہے ماتم سوار اس سے سوار ہے ماتم صدار ہے اور اس سے سوار ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا ہے پروردگار ہمارے بھائی کی توفیقات میں اضافہ بہت ہی پیارا کلام سنایا واقعی میں یہ جو پرانے کلام ہیں سب آج بھی پرانے نہیں ہوئے ہیں جب پڑھے جاتے ہیں تب نئے لگتے ہیں واقعی میں یہ مولا کی عطا ہی ایسی ہے پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ہم دن رات اسی کوشش میں رہیں اسی کاوش میں رہیں کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا ذکر میں ہم اچھے سے اچھا کلام پیش کر سکیں اپنی جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے حاضری پیش کریں آئیے حضرات ایک اور سلوات پڑھنے آپ حضرات اس قوم پہ بس فاطمہ زہرا کی دعا ہے اس قوم پہ بس فاطمہ زہرا کی دعا ہے وہ کیسے مٹے جس کی حفاظت میں خدا ہے وہ کیسے مٹے جس کی حفاظت میں خدا ہے ہم لوگ بہت کم ہیں مگر کم نہیں ہوتے ہم لوگ بہت کم ہیں مگر کم نہیں ہوتے صدیوں سے ہمیں کفر مٹانے پہ تلا ہے صدیوں سے ہمیں کفر مٹانے پہ تلا ہے ایک شعر تبرک کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ رضوان جنا خانے جنا بعد میں لانا رضوان جنا خانے جنا بعد میں لانا ہوٹھوں پہ ابھی میرے تبرک کا مزہ ہے رضوان جنا خانے جنا بعد میں لانا ہوٹھوں پہ ابھی میرے تبرک کا مزہ ہے اور یہ بھی شعر دیکھ لیں کہ ہندو تو شفا لے گئے آ کے علم سے آج آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے پوری دنیا میں سب محرم منا رہے ہیں سب تعزیہ لے کے جا رہے ہیں ہندو تو شفا لے گئے آ کے علم سے لیکن یہ مسلمان کھڑا سوچ سبحان اللہ ہندو تو شفا لے گئے آ کے علم سے لیکن یہ مسلمان کھڑا سوچ رہا ہے آئیے حضرات ایاز بھائی سے گزارش کی جائے کہ وہ تشریف لائیں ایک نعرے سلوات سے ان کا استقبال فرمائیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد حسینیت کی اذا لا الہ الا اللہ نماز غم کا بیان لا الہ الا اللہ حسین سے نہ کٹا تے اگر مسلمانوں حسین سے نہ کٹاتے اگر مسلمانوں تو
سبحان اللہ سبحان اللہ حسینیت کی ادا لا الہ الا اللہ دعائے فاطمہ ہم ہیں ہماری رگ رگ میں دعائے فاطمہ ہم ہیں ہماری رگ رگ میں ہے خون بن کے روا لا الہ الا اللہ حسینیت کی ادا لا الہ الا اللہ جہاں بھی حضرت عباس کا علم دیکھا جہاں بھی حضرت عباس کا علم دیکھا ملا ضرور وہاں لا الہ الا اللہ حسینیت کی ادا لا الہ الا اللہ یہ ہے حسین کے کڑی الجوان کا صدقہ یہ ہے حسین کے کڑی الجوان کا صدقہ جو آج تک ہے جوان لا الہ الا اللہ حسینیت کی ادا لا الہ الا اللہ چھدا جورن میں شبیہ رسول کا سینہ چھدا جورن میں شبیہ رسول کا سینہ تڑپ کے بول سنا لا الہ الا اللہ حسینیت کی ادا لا الہ الا اللہ مورقین عرب کی ہے سازش ورنہ مورقین عرب کی ہے سازش ورنہ کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ حسینیت کی ادا مورقین عرب کی ہے سازشیں ورنہ مورقین عرب کی ہے سازشیں ورنہ کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ حسینیت کی ادا لا الہ الا سبحان اللہ سبحان اللہ جلے جو کرب و بلا میں حسین کے خیمے جلے جو کرب و بلا میں حسین کے خیمے تو کہہ رہا تھا دھواں لا الہ الا اللہ حسینیت کی ادا لا الہ الا
نکل کے آنکھوں سے بے تاب اشک کہتے ہیں، نکل کے آنکھوں سے بے تاب اشک کہتے ہیں، ہے میرا کلمہ جاں لا الہ الا اللہ، حسینیت کی اذان۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا بہترین کلام جناب بیتاب حضرت مولا سارے شعراء سارے ذاکرین کو سلامت رکھیں، پروردگار انہیں حسد اور کینہ سے بچائے۔ بس حضور سے دعا ہے، کیونکہ روز ازل سے یہ مشہور ہے کہ شاعر شاعر کی کاٹ میں اور ذاکر ذاکر کی کاٹ میں رہتا ہے۔ بس میری دعا اس حسینیہ میں ہے 11 محرم کو کہ پروردگار اس مصیبت سے سارے ذاکرین اور سارے شعراء کو نجات دے دیں۔ الہی آمین۔ اللہ جن کے بھی دل میں حسد ہے، اور چھٹے امام جعفر صادق سارے نسخے بتا دیے، لیکن ہم عمل نہ کریں تو بھائی یہ ہماری کوشش ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم اس مرض میں مبتلا ہو تو سلوات بآواز بلند پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سے نجات کیا بات نجات مل جائے گی۔ میں اپنے اوپر آزمائی ہوئی بات کر رہا ہوں۔ میں منبر پہ کھڑے ہو کے فالتو باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں اور زیادہ باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، جو ہے حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں اسکول کے زمانے میں بہت اپنے ساتھیوں سے بہت کمپٹیشن میں رہتا تھا، یار یہ ایسے کیوں ہے، یعنی جلن حسد تھوڑی تھی۔ لیکن جب سے اس روایت کو میں نے پڑھا ہے اور سلوات میں ہمیشہ بلند آواز سے پڑھتا ہوں، آج الحمدللہ اس چیز سے میں پاک ہوں۔ کیا بات ہے، واہ واہ منبر پہ کھڑے ہو کے بول رہا ہوں، میں کوئی وہ زبان وہ نہیں کر رہا ہوں میں، اور حقیقت میں ہمیں پابندی سے سلوات بآواز بلند پڑھنا چاہیے۔ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بس کھڑے ہو کے پڑھو یار۔ جیسا کہ سید بھائی نے امام کے اقوال کی روشنی میں ارشاد فرمایا، تو آپ حضرات بھی بآواز بلند سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیش کرتا ہوں کہ یہ ظلم کے سورج کو ابھرنے نہیں دیتا، یہ ظلم کے سورج کو ابھرنے نہیں دیتا، طوفان ستم میں بھی بکھرنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ 14 مصرع سنیے گا کہ غم کربلا نے، غم مظلوم کربلا نے آپ کو کتنا نوازا۔ یہ ظلم کے سورج کو ابھرنے نہیں دیتا، طوفان ستم میں بھی بکھرنے نہیں دیتا، دیتا ہے شہادت کی خبر موت سے پہلے، غم کرب و بلا کا ہمیں مرنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خبر موت سے پہلے، غم کرب و بلا کا ہمیں مرنے نہیں دیتا۔ ایک مطلب اور چند اشعار اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک اور سلوات سے سہارا دوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ القمہ آج ہتھیلی پہ اٹھا دی جائے، القمہ آج ہتھیلی پہ اٹھا دی جائے، آج تصویر وفاؤں کی دکھا دی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تصویر وفاؤں کی دکھا دی جائے، ٹوٹے نیزے کی گرانی میں اضافہ کر کے، میں شعر سنیے گا، ٹوٹے نیزے کی گرانی میں اضافہ کر کے شام کی فوج پہ برف گرا دی جائے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ٹوٹے نیزے کی گرانی میں اضافہ کر واہ کے واہ 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 واہ، شام کی فوج پہ برف گرا دی جائے۔ شعر سنیے گا، میں اپنے مزاج کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں کہ جس سے سراب نہ ہو طفل حسین ابن علی۔ اگلا مصرع سنیے گا، ارے جس سے سراب نہ ہو طفل حسین ابن علی، ایسے دریا کو تو بس آگ لگا دی۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ سراب نہ ہو طفل حسین ابن علی، ایسے دریا کو تو بس آگ لگا دی جائے۔ یہ بھی عزادارہ مظلوم کربلا کے لیے شعر ہے کہ پیش جب ہوں گے سرے حشر میرے عشق عذاب، پیش جب ہوں گے سرے حشر میرے عشق عذاب، خود بھی سوچے گی کیا
کیا اس کی جزا دی جائے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. پیش جب ہوں گے سرے عشر میرے عشق عذاب. خود بھی سوچے گی کیا اس کی جزا دی جائے. شعر ملاحظہ فرمائیے گا. بہت حساس شعر پیش کرنے جا رہا ہوں. ایک سلوات سے ساتھ آتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل. سارے دریا اللہ اللہ. سارے دریا ابھی خشکی میں بدل جائیں گے. لیکن سنیے گا. سارے دریا ابھی خشکی میں بدل جائیں گے. پیاس گر دختر سرور کی دکھا دی جائے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ہائے ہائے ہائے. سارے دریا بدل جائیں گے. سارے دریا. شہزادی کی خدمت میں پانی تو آیا لیکن یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ شہزادی کب سے رات ہوگی. سارے دریا ابھی خشکی میں بدل جائیں گے. پیاس گر دختر سرور کی دکھا دی جائے. مخزن مخزن نور بنا فرش رضا بستے ہی. مخزن نور بنا فرش رضا بستے ہی. چاند سورج کو میرے گھر سے ضیا دی جائے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. مخزن نور بنا فرش رضا بستے ہی. چاند سورج کو میرے گھر سے ضیا دی جائے. شعر سنیے گا. یہ بھی عجیب کیفیت کا شعر ہے. بلال مظاہر فرمائیے گا انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے. گھر میں گھر دشمن زہرا کے کبھی آگ لگے. بھائی میں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. گھر میں گھر دشمن زہرا کے کبھی آگ لگے. اس کو پانی نہیں کچھ اور ہوا دی جائے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. گھر میں گھر دشمن زہرا کے کبھی آگ لگے. گھر میں گھر دشمن زہرا کے کبھی آگ لگے. اس کو پانی نہیں کچھ اور ہوا دی جائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل. ہم پہ واجب ہے اگر نام سنے زہرا کا. ہم پر واجب ہے اگر نام سنے زہرا کا. بہر تعظیم جبھی اپنی جھکا دی جائے. بے شک بے شک. بہر تعظیم جبھی اپنی جھکا دی جائے. کر لیا زینب مستر نے ارادہ عباس. کر لیا زینب مستر نے ارادہ عباس. ظلم کو ظلم کے گھر میں ہی سزا دی. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کر لیا زینب مستر نے ارادہ عباس. ظلم کو ظلم کے گھر میں ہی سزا دی جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج ہتھیلی پہ اٹھا دی جائے. آج تصویر وفاؤں کو دکھا دی جائے. جس سے سیراب نہ ہو طفل حسین. ایسے دریا کو تو بس آگ لگا دی جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبلہ کے استقبال کے لیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل اسی وقت یہاں پر فاتح خانی کی مجلس ہوگی. آپ حضرات وقت کا خیال رکھتے ہوئے تشریف لائیں. اور قبلہ کی طرف سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں ان کے استقبال میں کہ اس پہ لازم ہے کہ وہ ساتھ کفن بھی رکھے. اس پہ لازم ہے حالات حاضرہ کو پیش نظر رکھے. اس پہ لازم ہے کہ وہ ساتھ کفن بھی رکھے. اجنبی شہر میں جب کوئی بھی ہادی جائے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیا کہنے کے لیے دعا کریں اور ان کا استقبال ایک نعرہ صلوات سے. محمد وآل محمد بارے دیگر سلام.
بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي بالقاسم محمد اللهم صل على محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اللهم صل على محمد وعلى محمد یعنی بات مسلسل آپ کی خدمت میں جس آئے وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، پروردگار نے اپنے حبیب کو یہ کہہ کے مخاطب کیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اجر رسالت دینا ہی چاہتے ہیں تو قرابت داروں سے مودت اختیار کریں۔ اب کائنات میں جن ہستیوں کے مودت کا مطالبہ تھا ان سے دنیا نے انصاف نہیں کیا، وہی شکوہ ہے۔ دنیا نے جو انصاف کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن چونکہ یہ آئے ہی ہدایت کے لیے تھے تو انہوں نے ہر ظلم اور ہر ستم یہ پروردگار کی جانب سے چونکہ ہدایت کا ایسا نظام لے کے آئے تھے کہ ظلم چاہے جتنا ہوا ان کی قداور شخصیت کے سامنے وہ چھوٹا ہی نظر آیا۔ صبر کی انتہا اور صبر کا پہاڑ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اس پوری تاریخ امامت اور پوری تاریخ عصمت میں چھایا رہا۔ اچھا ایک چیز ہے، اب آج تو ماشاءاللہ سے مطلب پورے اطمینان سے ہے، معلوم بات نہیں ہے، ہمیں تو خیر جاتا ہے، بہرحال آپ لوگ تھوڑا سا اطمینان سے لگ رہے ہیں۔ ایک بات میں کہوں، کافی عرصہ پہلے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، جب یہ صوتی نظام کو ریکارڈ کرنے کا کوئی آلہ نہیں تھا، مثلا اس زمانے میں نہ آڈیو کیسے تیار ہوتے تھے نہ ویڈیو بنتے تھے، تو ذاکرین کی جو عمریں ہیں وہ ذرا کم تھی، یعنی جب تک ان کو سنا تو کوئی سنا، اس کے بعد پھر یاد بھی نہیں رہے وہ کیسے پڑھتے تھے، بعد کی جنریشن آئی تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کون خطیب کیسا پڑھ گیا۔ مثلا ہمارے یہاں جو بزرگ خطبہ جو پہلے یعنی جنہیں کہا جائے کہ ایسے کہ جن کو بہت کم لوگوں نے سنا ہے، اس زمانے تک اتنا وہ بھی نہیں تھا وسیع پیمانے کی ریکارڈنگ سسٹم۔ ابن حسن نانوری صاحب اللہ ولی کے رحمت کرے، ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ کوئی کسی کے پاس ریکارڈ اب کیسے کیسے کر کے آ گیا ہو، لیکن جنہوں نے ان کو سنا ہے، جو بزرگ جنہوں نے سن لیا ہے، وہ تو بہرحال محسوس کر سکتے ہیں کہ قبلہ ابن حسن صاحب ایسے پڑھتے تھے، یا بچپنے میں جس نے سنا تھوڑی سی یادداشت ہوگی۔ علامہ رشید ترابی کو جنہوں نے سنا تھا ان کو مطلب ٹھیک ہے، ان کی آڈیو تو بہت ہے، ویڈیو بہت کم ہے۔ یعنی ذاکرین کی عمریں بڑھ گئی اس کے ذریعے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعد میں یہ جو بہت سلسلہ مطلب آگے تک چلا گیا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مطلب اس سے عمر بڑھی ان کی، جو جنہوں نے نہیں سنا تھا وہ آپ سن رہے ہیں، آرام سے سن رہے ہیں، سکون سے سن رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے، اب یہاں سے غور سے ایک چیز ہے جو نتیجہ میں آپ کو دیکھا، ایک چیز ہے اور اس کا سب نے اعتراف کیا، یعنی پچھلے زمانے میں جب سے یہ بہت زیادہ ایجاد ہو گیا اور اس پہ کام ہوا تو مطلب یہ نظام جو ہے آگے بڑھا، یہاں تک کہ نیٹ کے ذریعے یہ یہاں تک پہنچ گیا۔ اب تو معاملہ یہ ہے کہ لائیو چل رہا ہے سارا سب کچھ، بہت آسانی سے چل رہا ہے۔ حالانکہ میرے آتے آتے کویت میں جو لائیو کا نظام تھا بہت محدود تھا، یعنی وہ جو لیپ ٹاپ لا کے رکھا جاتا تھا اس کا کچھ بھروسہ نہیں تھا کہ کب نیٹ ورک جو ہے غائب ہو جائے۔
कब चला जाए वो बेचारा। एक आदमी तो हर वक्त देखता रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि नेटवर्क जो है गायब हो जाए और मजलिसी वो निकल जाए सब। ये अभी की बात है, यानी बहुत पुरानी बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे देखिए सिमट गया मामला, वो इस कैमरे तक आ गया और लाइव जो है इस वक्त पूरी दुनिया की आजादारी जो है लाइव है। गाँव से, देहातों से, छोटे छोटे करियों से, वहां से भी लाइव चल रही है। इसका मतलब इसका फायदा मिला, इसमें शक नहीं है कि इसका पूरा फायदा मिला। लेकिन उस जमाने, जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ कि उस जमाने में निजाम अच्छा नहीं था, तो उस ज़ाकिरीन की उम्रें भी बेचारों की कम हो गई। यानी अभी आज के जमाने में किसी से पूछे कि इब्न हसन नौलेहवी साहब, वो कहेगा कि हमें तो मालूम नहीं है कौन थे। सिब्ते हसन साहब, मालूम नहीं कौन थे। हाँ, उसके बाद मतलब जो लोग हैं, जो हमारे खुतबा और ज़ाकिरीन, जैसे खतीब अकबर का जो अहद है, इस पीरियड के जो लोग हैं, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, वो मिल गई सब लोगों को। अभी तो खैर खतीब अकबर का भी इंतकाल हुआ, उनकी वीडियो भी बहुत मिल जाएगी देखते। लेकिन एक चीज सबने कही, सबने माना इस बात को, आज के जमाने में भी मानते हैं इसको। आपने ये भी देखा होगा कि ज़ाकिरीन की खुतबा की जो है अब किताबें छपने लगी, उनकी तस्वीरों पूरा पूरा अशरा छप जाता है, पूरा पूरा अशरा छप जाता है। लेकिन एक एतराफ है लोगों कि साहब वो जो पढ़ा जाता है ना, वो जो उनकी मजलिस है, यानी अशरे की, ये पहली मजलिस है, दूसरी मजलिस है, तीसरी मजलिस, पढ़ने में वो मजा नहीं है जो उनको सुनने में मजा। उसकी वजह, अच्छा वजह माकूल है। वो कहते हैं कि पढ़ने में वो मजा नहीं आता जो उनको सामने से सुनने में आता था। मतलब अभी खतीब अकबर का इंतकाल हुआ, लोग कहते हैं कि उनके बहुत सारे अशरे छप गए हैं, लोग पढ़ रहे हैं उसको, लेकिन वो मजा पढ़ने में नहीं आ रहा है जो उनको सुनने में आता था। उसकी वजह ये है कि आवाज का उतार चढ़ाव है, वो घनगरज है, वो उनका लहजा, और वो ज़ाहिर किताब में तो नहीं आएगा है। उनका मतलब इशारों के जरिए बातों को मतलब कर लेना, ये सब तो किताब में तो लिखा नहीं है कि मतलब इस तरीके से वो करवट बदलते थे और इस तरीके से मजमे पे वो करते थे। तो अब ये चीजें तो किताब में नहीं होगी, खाली पड़ जाएगा। सुभान अल्लाह, जाने निसार हो जाए 1400 साल पहले मिंबरे कूफा पे जिसने जो तकरीर की थी, वैसे ही लहजा नहजुल बलागा में ऐसा लगता है। अब आप देखें कि आज से 1400 साल पहले की तकरीर, आज भी खुतबा जुमा अगर देना हो किसी को और तैयारी करके, और थोड़े दिनों के बाद लोग कहेंगे हाँ फला खुतबे में उन्होंने कहा था जुमे में, लेकिन उसके बाद तो यानी इस पूरे अरसे में, इतने दिनों में, 1400 साल में अभी लहजे की गूंज भी किसी तरीके से खत्म नहीं। ऐसा लगता है कि कोई भी खुतबा उठा के देखिए मौला का नहजुल बलागा में और पढ़िए तो जैसे लगता है कि वाकई वही खटखटा है। और कैसे कैसे मच्छाक लोग गुजरे हैं और कैसे कैसे अरबीदा तबका गुजरा है, लेकिन एक खुतबे को 10 मरतबा पढ़े, 20 मरतबा पढ़े, 40 मरतबे और 50 मरतबे पढ़ डाले। लगता है कि अभी जो है बहुत सारे मतालिब हैं जिनसे हम तचला है, जबकि तर्जुमा हो चुका है, तशरीह हो चुकी है, लोगों ने उसकी वजाहत में न जाने कितनी किताबें लिख दी, शरहा में बाकायदा शरह नहजुल बलागा, बहुत सारी आपको जिल्दों, कई जिल्दों पर मुश्तमिल मिल जाएगी। लेकिन जैसे लगता है कि अभी तबीयत सैर नहीं हुई है, अभी कुछ रह गया। भाई ये किसी खतीब की एक मरतबा मजलिस सुनने के बाद फिर दोबारा फिर दिल चाहेगा कि फिर सुने, अच्छा एक मरतबा और सुन लेंगे, 2 मरतबा और सुन लेंगे, कोई गुजर गया आज उसको 3-4 मरतबा सुन लेंगे। लेकिन तो मुकर्रर उसको दोहराए, बार बार दोहराए और फिर नए मतलब निकाले उसमें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो वही कह सकता है कि पूछ लो और हकीकत ये है, एक चीज और है, अब ये कि हमारी खिताबत का भी कुछ मतलब ट्रेंड चेंज हुआ। अब ये सब बातें मैं आज इत्मीनान से इस वजह से कर रहा हूँ कि आप भी थोड़ा सा इत्मीनान से इस वजह से कर रहा हूँ। ये इस वजह से भी हुआ कि कुछ लोगों को शायद अपना उनका तर्ज रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि सब अपनी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो है, हमारे बुजुर्ग जो खुतबा गुजरे हैं, जो ज़ाकिरीन, जो उलमा उस ज़माने के, जिन्होंने मजलिस का ये रंग दिया। पहले मर्सिए की मजलिस होती थी,
अगर हमारे छोटे भाई अगर न जानते हो तो उनको मैं इत्तलान याद कर रहा हूँ कि पहले मजलिस का ये रंग नहीं था जैसे आज खतीब बैठता है, आयत पढ़ता है, उसके बाद वो फजाइल पढ़ता है, मसाइल पढ़ता है। इस रंग ढंग की मजलिस हमारी नहीं होती थी। मजलिस सिर्फ और सिर्फ मर्सिये पे ही तमाम हो जाती थी। कब उसी में फजाइल होते थे, उसी में मसाइल होते थे। लेकिन इसको बदलने में मौलाना सिफ्ते हसन साहब अल्लाह मकरमा का बड़ा हाथ है। एक हमारे खतीब जो पहले जाकिर कहे जाते हैं इस सिलसिले के, जिन्होंने ये सिलसिला कायम किया, यानी इस तरीके की जाकिरी की, जिन्होंने बुनियाद डाली कि पहले फजाइल हो और उसके बाद मसाइल हो। अच्छा, फिर फजाइल जब शुरू किए होंगे उन्होंने, अब जैसे भी फजाइल कुछ लोग मैंने कहा ना तो उनका रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है दादा, अब कैसे फजाइल में शुरू किए। अच्छा खैर, वो फिर वो जो तरतीब उन्होंने रखी तो हमारे जो बात जो खुतबा है उस नक्श पे जो चलने लगे, उन्होंने फजाइल में उन चीजों को उठाया जिसकी कौम को जरूरत भी थी और अहले बैत के फजाइल की उस पर ज्यादा से ज्यादा तबलीग के लिए मौका भी था ताकि दूसरे लोगों तक फजाइल अहले बैत पहुंचे। तो अब अच्छा उसमें फिर ये हुआ कि वो जो दौर था खास तौर से हमारे बचपने में भी है, मैंने देखा है जो हमारे अहद के जाकिरीन है कि वो फजाइल में पूरा जोर लगाते थे, पूरा जोर लगाते थे। और फजाइल का मतलब ये है कि अहले बैत की तालीमात का वो गोछा जो अभी दुनिया तक नहीं पहुंचा है उसमें नुकात पैदा करने लगे। आप कहते नहीं कि नुक्ते जो बयान होते हैं भाई उसी पे तो सारा रहता है कि वाकया तो कोई भी पढ़ सकता है। मसलन ये कि जो वाकयात है अहले बैत के, उस वाकये को पढ़ने में तो कोई भी किताब में भी देख के भी पढ़ सकता है, लेकिन उससे जो वो खतीब निकाल के नुकात बयान करता था उसकी अपनी मेहनत होती थी। उसमें जो नई जिद्दत पैदा करना, यानी उससे फजाइल के बाप खोलना जिसे कहा जाए, उसमें उसकी पूरी कोशिश होती थी और पूरा जोर लगाता था। अच्छा, ये रंग बहुत मकबूल हुआ। इस रंग को यानी हमारे जितने भी मतलब सामीन है उन्होंने भी पसंद किया कि वाकई यार वाकया तो हम लोग भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें से नुकात जो सुनने को मिलते हैं नए नए जाविये से, नए नए ढंग से, और उसमें फिर सबका फायदा हुआ। जो अदब से थोड़ा सा वाबस्ता थे उनका भी फायदा हुआ। चलो भाई जैसे चोरा है, उन्होंने कहा यार फला जाकिर से मैंने सुना ये गोछा अपना बुंदा निकाला होता, जो कहते नहीं गोछा निकाला, तो वो गोछे में उन्होंने मेहनत की है, वो इसी तरीके से की है कि उसको निकाला तो फिर वो सारे लोगों को भी पसंद आ गई। चला साहब चला 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 यहाँ तक कि आज का जो दौर है, पिछला यानी मैं समझता हूँ 5 से 10 साल का दौर, इसमें एक मसमूम फिजा चली, एक हवा ऐसी चली, अल्लाह जाने वो किधर से आई। कभी कभी कुछ हवाएं ऐसी आती है ना तो उसका पता ही नहीं चलता किधर से आई। वो आई और उसने उसको तो थोड़ा सा रंग उसका चेंज किया। रंग चेंज का मतलब ये है कि पूरा तबका लग गया। वो कहने लगा कि साहब अब कब तक फजाइल पढ़े जाएंगे, कब तक फजाइल पढ़े जाएंगे, कब तक फजाइल सुनेंगे, और वही बातें कब तक सुनेंगे, सुना कब तक खैबर खंदक पढ़ा जाएगा। और खैबर खंदक की बात लीजिए, नीचे कहा यकीन जाने एक जुमला मुझे मरहूम अल्लामा तालिब जौहरी का याद आ रहा है, अल्लाह उनको कह के रहमत करे, याद को बुलंद करे। उनका ये जुमला हुआ करता था, आखिर में उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि माओ ने बहादुर बच्चे पढ़ने छोड़ दिए, खैबर खंदक में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उनके माओ ने बहादुर बच्चे जन्नत छोड़ दिए, खैबर खंदक नहीं पढ़ा जाता। अब ये कहाँ से किस गोछे से किस एरिया से ये बात चली, कब तक खैबर खंदक सुनते रहेंगे और कब तक ये लोग सुनाते रहेंगे और वही खैबर वही खंदक वही खैबर। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि पूरा एक जोर ऐसा लगा कि कुछ खुतबा तो बेचारी इज्जत में आ गई डर के मारे कि जब मतलब ये हवा चली ना तो कुछ उसी में बेचारे चले गए, आंधी में उड़ गए, जैसे कहते हैं पीछे पीछे वैसे ही निकल गए। जब क्योंकि अब ये चल रहा है ट्रेन भाई, अब जो था अच्छा ठीक है ट्रेन करते हैं आप, कोई बात नहीं, लेकिन इतना ख्याल रखते। और यही बात हमारे कोई बुजुर्ग खुतबा कहते थे कि दोनों बैलेंस रखिए आप। ठीक है, आप मतलब कह रहे हैं ना कि फजाइल फजाइल फजाइल, हालांकि फजाइल में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसको बयान करके आप अपने मतलब से, यानी जो आप कह रहे हैं तबलीग, वो तबलीग भी हो सकती है, लेकिन करने का अंदाज तो होना चाहिए। अब आप बिल्कुल खुश करके उसे बिल्कुल ड्राई बना के, अगर कोई भी यहाँ पे देखे किसी से भी पूछे नौजवान से कि भैया ड्राई चीज अच्छी लगती है कि कुछ उसमें तर हो तब अच्छा लगता है, अब बिल्कुल ही ड्राई करके आप पेश करेंगे तो थोड़े दिनों के बाद तो मजमा जो है बिल्कुल वो हो जाएगा, यार क्या सुना रहे भाई। कुछ अब समझ में आया कि गदीर में इतना जोर क्यों दिया गया। अगर पहुंचाया तो दीन बिल्कुल ड्राई होकर
बातों में कब तक जो है लोग जो है उलझे रहेंगे। और दिनों के बाद कहने लगे कि भैया हमें तो लगता ही नहीं कि अपनी मर्जी से किसी गैर की महफिल में बैठे हुए हैं। शुरू हुए तो बस शुरू हो गए। आज सवाल ये है कि ये जो फजाइल पढ़े जाते हैं, कोई अपने घर से थोड़ी तो फजाइल पढ़ रहा है। अच्छा फिर कुछ लोगों को तो यहाँ तक वो क्या कहूँ मैं, इतना तक होने लगा जब देखते नारे लगने लगे, अरे भाई ये भाई बहुत हो गया भाई, ये बहुत हो गया, ये पूरी मस्जिद जो है नारों में गुजर जा रही है। सुभान अल्लाह। अरे कभी इस ठंडे दिल से घर में बैठ के सोचा कीजिए कि जाना आगे भी है, यही नहीं रहना है। इस नाम से अगर कुछ ऐसी मतलब वो महसूस हो रही है तो जरा दिल का जायजा लीजिए, कुछ गड़बड़ी हो रही है इस दिल के अंदर। अगर अब नाम सुनने में भी आपको ये लग रहा है यानी ये कहना बता रहा है कि भाई कब तक, ये इस तरीके से कब तक। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं, मुहर्रम का चांद निकलता है तो उनको बड़ा बजट का ख्याल आता है, अजीब अजीब तरीके, उनको सबसे पहले बजट का ख्याल आने लगता है। अरे ये तो मतलब बहुत खर्च होने लगा है, बहुत खर्च होने लगा है, और कुछ कम किया जाए, दूसरे कामों पर खर्च किया जाए, कुछ तामीरी काम होना चाहिए। जैसे लगता है कि ये सबसे बड़े मुसलह कौम है, कौम का दर्द किसी के, गरीबों का, बेवाओं का, यतीमों का, इनसे ज्यादा दर्द किसी के पास नहीं। अरे क्या ये मतलब मुहर्रम आते ही लोग जो है शुरू हो जाते हैं। अब मैं अपने नौजवानों को समझाने के लिए क्योंकि अब जाहिर है कि अब रवायत और दरायत की बात तो छोड़िए, वो तो बहुत सुनाया जा चुका है, सुनने एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, क्योंकि उनको अपने मतलब की रखेंगे। अक्सर और बेशतर ये देखा गया जब बाहर का कोई खतीब आता है तो उसकी लोग दावतें करते हैं, और होना भी चाहिए। कम से कम कुछ तो तासुर लेके जाए कि कोई गए थे, तो अच्छी बात है। ये तो मतलब उसके एजाज में अगर कहीं दावत रखी गई है तो अकेला वो तो नहीं होता बेचारा ना, हाँ ठीक ठाक लोग होते हैं जिसको मदद करते हैं वो तो बताते हैं। और फिर अंजुमन की बात आ जाती है, फला अंजुमन का जाकिर है तो इतने लोग रहेंगे, फला अंजुमन का, तो सब अच्छी बात है। अच्छा अब एक बात बता दीजिए, अब उसकी दावत हो जाए और साहिब खाना मेजबान बाद में कहे वो, और उसी के सामने बैठे बैठे कहते अरे साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरे घर को आपने रौनक बख्शी, बड़ा शुक्रिया आपका, और बस थोड़ा ज्यादा खर्चा हो गया। क्या कहने, बाबा बाबा बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप यकीन माने जिंदगी में जब भी कोई आएगा आपका नाम सुन के पहले कह रहे भैया उनके यहाँ नहीं जाना, किसी के यहाँ जाना, किसी के यहाँ जाना हो न जाना हो मगर उनका नाम मेरे सामने मत लीजिए। हमारा क्या बेइज्जती की उन्होंने, खाना खिलाने के बाद उसके बाद कह रहे हैं कि बड़ा खर्चा हो गया, बड़ा खर्चा हो, कैसा आदमी था वो कि बड़ा खर्चा हो गया। अब मैं कहूँ जुमले कहूँ, अब कहने के लिए तो बिल्कुल ही है। आज ये चाहते हैं कि इमाम हुसैन हमारे घर में भी आए और ये भी गाड़ी में बड़ा लग रहा वो कैसे यहाँ से लेके वहां तक की उम्मीद लगाए हुए हैं, शिफात के लिए मौला आएंगे और ये होगा वो होगा, जुमले भी ऐसे अदा कर रहे हैं जो एक आम आदमी भी नहीं बर्दाश्त करे। मैंने कहा नहीं तो फिक्री बात है, किसी की दावत करने के बाद आप उससे कहने की साहब आप आए, बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका, बड़ी मोहब्बत आपकी, और लेकिन बड़ा खर्चा हो गया। अच्छा मतलब वो ये साथ भी दिलाई तो कैसी बातें कर रहे हैं, दुनिया के और सारे खर्चे आप क्या मतलब उसको छोड़ चुके हैं। उस वक्त तो आपको याद नहीं आता कि मतलब अदादारी में बड़ा खर्च हो रहा है। अच्छा उस वक्त और जितने ये तामीरी काम बताते वो भी नहीं याद आता है।
حد ہو گئی کہ ایک سگریٹ میں سال میں کتنا خرچ کر لے اس کا حساب نہیں لگاتے. اگر یہی بچا لے تو کتنی بیواؤں کا فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. صحت کا بھی فائدہ ہوگا, بیواؤں کا بھی فائدہ ہوگا. اس کا حساب کبھی نہیں بیٹھ کے لگاتے کہ بھیا صحت بھی اچھی رہے گی اور کسی بیوہ کا بھی. یہ پیسہ جو ہے ٹرانسفر کر دو, اس کو کس نے روکا ہے؟ بلکہ سب تعریف کریں گے کیا بات ہے بیٹا, ایک عادت بھی چھوٹ گئی اور فائدہ بھی ہو گیا. ہاں پوری کائنات لٹا دی آپ نے, پوری کائنات لٹ گئی. پڑھ دینا آسان ہے, سن لینا آسان ہے, ایک دو پہر میں بھرا گھر اجڑ گیا. علی اکبر کی زندگی کی قیمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ جناب قاسم کی زندگی کی قیمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے لگی ہوئی پہنچتے ہیں, اللہ کو قربان کر دیا ہمارے لیے. اور اس کے بعد ہم مطلب یہ بیٹھے تو اس طریقے کی باتیں کریں گے, ان کی ادا کر رہے. انہوں نے تو کبھی رکھا ہی نہیں. آپ نے اگر ایک پیسہ بھی لگایا ہے اس راہ میں تو انہوں نے اپنے پاس اسے نہیں رکھا ہے, آپ ہی کو واپس کیا ہے, آپ ہی کو واپس کیا. آپ کو احساس نہیں. آپ تھے کیا اس بھیڑ میں, اس کائنات میں, اتنی قوموں میں آپ کا وجود ہے کتنا, لیکن آج جو بچے ہوئے ہیں اسی ادا کی وجہ میں بچے ہوئے ہیں. مطلب پہچانتا کون آپ؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھیا اس کی حفاظت کیجیے. آندیاں ہر طریقے کی چلتی ہے لیکن اس کی حفاظت کیجیے. یہ ہے بچا ہوا. ویسے ہی جیسے بھیا سارے بزرگ ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے, مطلب بھی دیکھا ہے. جس جگہ آپ بیٹھے ہوں گے نا, ایک لمحہ ایسا آیا ہے نا, حالانکہ اس وقت ان کے پاس ایسا نہیں تھا کہ اسپتال اچھے نہیں تھے, سڑکیں اچھی نہیں تھیں, ہمارے ممالک سے لاکھ درجے سب کچھ بہتر تھا یہاں. ہاں تھوڑی سی کمزوری تھی, وہ ظاہر ہے کہ وہ فطری بات ہے کہ جہاں چھوٹا سا ملک ہے تو ڈیفینس اتنا اچھا نہیں تھا. اب اس ڈیفینس اچھا نہ ہونے کی وجہ سے پورا ملک جو ہے ایک ہی رات میں چلا گیا. اس حقیقت سے کوئی کام نہیں کر سکتا کہ پورا ملک چلا گیا صرف ایک تھوڑی سی کمزوری کی وجہ سے. راتوں رات کسی نے سوچا بھی نہیں تھا, بالکل سکون سے سب رہ رہے تھے, سب اچھا تھا صاحب, لیکن راتوں رات چلا گیا ملک. ایک چیز کی کمزوری ہے, یہ عزاداری آپ کے مذہب کی, آپ کے دین کا ڈیفینس ہے. ڈیفینس یہ اگر کمزور ہوا نا تو کچھ نہیں بچے گا. یہ اگر کمزور ہو گیا تو سمجھ رہا کر کے آپ سب سے بڑی طاقت کا نام ہے. آپ بلاتے رہیے کسی کو, آج میرے گھر پہ یہ ہے, آج میرے گھر پہ وہ ہے, کچھ جائیں گے, کچھ مطلب ایسے ہی چل رہا, ٹھیک ہے. آپ یقین کریں, میں منبر سے کہہ رہا ہوں یہ بات, مجھے خود اس سال اتنا وہ نہیں تھا کہ شب کے اندر اتنا مطلب. میری بھی 20 سال کی لائف میں جب نارمل ڈیز میں بھی مجلس سے ہوتی اتنا مطلب کبھی نہیں آتا. بے شک بے شک ریکارڈ توڑ. بے شک حقیقت یعنی میری آنکھیں بھی حیران ہے کہ واقعی لوگ آئے کہاں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نام حسین میں اتنی طاقت ہے. لوگوں نے اس وقت پرواہ بھی نہیں کی کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی بھیڑ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. سلامت رہیں, آباد رہیں, کیا بات ہے. آپ کو تو سوچنا چاہیے اس بارے میں. کوئی بھی ایک لفظ, چھوٹا سا بھی لفظ ادا کے سلسلے سے. باتیں جسور ایسے جسور, ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا بول رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں. پر اس سے کیا فائدہ ہے, اس سے کیا فائدہ ہے. ارے فائدہ اور نقصان سمجھانے والے آپ کون ہیں بھائی؟ مولا کے معاملے میں سارا فائدہ اور نقصان سمجھانے کے لیے آ جاتے ہیں. ارے یہ کام نہیں آئے گا, وہ کام نہیں آئے گا. زبان پہ یہ الفاظ جو ہے وہ لانے کی کسی ہمت کیسے ہوتی ہے. بھیا ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا گناہ اپنی جگہ پہ, مجلس میں شریک ہو رہا اس کا ثواب اپنی جگہ پہ. اختیار آپ کو کس نے دیا ہوا ہے کہ یہ کام نہیں آئے گا. سبحان اللہ. یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے کہ یہ کام نہیں آئے گا. اگر اس کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کا تو مجرم ہے وہ, اس کا گنہگار ہے وہ, لیکن ان دونوں چیزوں کو ملانے کا اختیار آپ کو جیتے رہیے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تو یہ دو چیزوں کو ملانے کا اختیار آپ کو کس نے دے دیا کہ آپ ملائیے, کہ اب آپ کو کوئی نہیں کام آئے گا. یہ ابھی یہاں تک ہے, ایسے ایسے رسول پڑے ہیں, میں کیا کروں.
کہ بولتے ہوئے بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ مطلب کیا بول رہے ہو. ارے یہ آنسو نہیں ہے بس ایسے ہی مطلب یہ. ان آنسوؤں کی قیمت کو آپ کیا پہچانیں؟ بڑی سے بڑی قیمتی شے ہو کیا وہ رومال زہرا میں جانے کے قابل ہے؟ یہ شے جو ہے رومال زہرا کے قابل ہے، میں دے دوں گا اسے. یہ رومال زہرا میں پہنچ جائے گی. کجا رومال زہرا، کجا آپ کی شے، آپ کی بساتی کیا ہے؟ لیکن ہاں یہ ہے کہ رومال زہرا جو ہے آپ کے آنسو جو ہے. تو ابھی آپ کو سوچیے آپ کی کس بارے میں آپ زبان کھول رہے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم زبان کھولتے بھی سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیا کہیں کیا نہیں. عزیزو 11 محرم تمام ہو گئی. یہ جو شام آئی ہے نا بہت قیامت کی شام ہے، کیونکہ کربلا چھوٹ چکا ہے. لیکن ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ظالموں نے. ابھی کوفے تک بھی نہیں پہنچے. بس میں کوفے پہنچنے کا ایک واقعہ آپ کو بس وقت کی دعوت میں گنجائش بھی نہیں ہے. ایک واقعہ سنا تھا، عجیب و غریب واقعہ ہے. کہتے جب کوفے میں پہنچا ہے قافلہ تو چاروں طرف شور مچا تھا، پورا بازار جو ہے وہ ہنگامہ، اور یہی صدا آ رہی ہے، آؤ آؤ جس کو علی سے مسئلہ ہے. ذریت علی آ گئی، آؤ آؤ جس کو علی سے مسئلہ ہے. ایک مومنہ تھی، اس کی کنیز، اس نے کہا کہ آپ نے کچھ کہا تھا شاید بازار سے لانے کے لیے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی ہجوم ہے جو بازار میں تھوڑی دیر کے بعد جاتا. لیکن پھر اسے محسوس ہوا کہ کچھ تلاوت کسی آواز تیزی سے گئی ادھر جدھر سے آواز آ رہی ہے. اس نے جو چاروں طرف دیکھا تو کہیں اور سے نہیں بلکہ ایک کٹے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ تیزی سے گھر کو واپس آئے. اس نے کہا مالکن آپ تو کہتی ہیں کہ میرے آقا مدینے میں تلاوت جب کرتے تھے تو جیسے لگتا تھا کہ پوری فضا جو ہے ان کی تلاوت سے مشغول. آج میں نے بازار میں تلاوت کی آواز بالکل ویسی جیسے آپ ذکر کرتی رہتی ہیں. اگر ہو سکے تو میرے ساتھ بازار چلے جائیں. ایک مرتبہ قریب کو دیکھا، کہا میں نے اپنی شہزادی سے مدینے میں وعدہ کیا ہے کہ کسی کا تماشا دیکھنے کے لیے میں بازار نہیں جاؤں. آپ چل کی تلاوت کی وہ آواز سن لیں کہ واقعی جو آپ صبح سے شام تک تذکرہ کرتی رہتی ہے یہ وہی تلاوت کی آواز ہے. ایک مرتبہ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو چادر اٹھائی اور جیسے ہی بازار میں قدم رکھا ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا. شہزادی آپ سے وعدہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی کا تماشا بازار میں دیکھنے کے لیے نہیں جاؤں گی، لیکن اس کا اصرار یہ ہے تلاوت کی آواز ویسے ہی آ رہی ہے جیسے میرا آقا تلاوت کرتا ہے، میرا حسین تلاوت کرتا ہے. کہتے ہیں کہ تھوڑی دور اور آگے بڑھی تھی، اس نے ایک منظر دیکھا کہ ابھی کچھ جو ناکوں پہ کچھ سوال ہے اور اس میں بیویاں جو ہے ان کی صورت بھی ایسی لگ رہی ہے کہ جیسے کبھی سورج نے بھی انہیں نہیں دیکھا. بالوں کا پردہ ہے، آگے آگے ایک بیمار ہے جو ہتھکڑی ہو رہی ہے. اب اس تلاوت کے سہارے اب اسے اور حیرانی ہو رہی کہ واقعی آواز تو ایسی ہے. کچھ دور اور آگے بڑھی، آگے بڑھنا تھا کہ ایک مرتبہ سید سجاد کے آتے ہوئے گئی آواز دیتے مالک اشتر کی بیٹی نے ہارا. تمہیں خبر نہیں ہم لڑ کے آ رہے ہیں. ارے یہ ناگوں کے سوال نہیں ہمارا تماشا دے. اگر بابا کا کٹا ہوا تھا وہ جو تلاوت مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں خبر تھی. سرے بازار ہمارے آقا وہ سیان والذین ظلموا محمد محمود وبحق فاطمة بنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن أنت المحسن وبحق الحسين أنت قديم الإحسان وبحق الأئمة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام. یا اللہ
ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما، شہزادی کے مصائب کا واسطہ جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات میں ہیں میرے مالک صدقے میں حلال مشکلات کو ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو ہمیں بیمار اور عزیز مومنین مومنات ہیں صدقے میں بیمار کربلا کے ان سب کو شفائے کامل عطا فرما۔ جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ ذکر مظلوم کربلا کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہماری اس پرسے کو بارگاہ حضرت حجت میں قبولیت کا شرف عنایت فرما، ان کے ظہور میں اب تعجیل فرما دے اور ہم سب کو سرکار کے ناصرین میں شمار ہونے کی ماتم یا حسین 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 نکل پڑا عاشور کا سورج واویلا، نکل پڑا عاشور کا سورج واویلا، آج بہن بھائی سے جدا ہو جائے گی، نکل پڑا عاشور کا سورج واویلا، آج بہن بھائی سے جدا ہو جائے گی، باد صبا پڑھتی ہے رو رو کر نوحہ، آج بہن بھائی سے جدا ہو جائے گی، نکل پڑا عاشور کا سورج واویلا، آج بہن بھائی سے جدا ہو جائے گی، آج ہوا سے خون کی خوشبو آتی ہے، عرش بچھائی آج کیسی لالی ہے، آج ہوا سے خون کی خوشبو آتی ہے، عرش بچھائی آج کیسی لالی ہے، محو بکا ہے ہائے زمیں کا ہر ذرہ، محو بکا ہے ہائے زمیں کا ہر ذرہ، محو بکا ہے ہائے زمیں کا ہر ذرہ، آج بہن بھائی سے جدا ہو جائے گی، نکل پڑا عاشور کا سورج واویلا، آج بہن بھائی سے جدا ہو جائے گی، منظر منظر کرب میں ڈوبا ڈوبا ہے، کس کا لہو صحرا میں بہنے والا ہے، منظر منظر کرب میں ڈوبا ڈوبا ہے، کس کا لہو صحرا میں بہنے والا ہے، مقتل مقتل گونج رہی ہے کس کی صدا، مقتل مقتل گونج رہی ہے کس کی صدا، مقتل مقتل گونج رہی ہے کس کی صدا، آج بہن بھائی سے جدا ہو جائے گی، نکل پڑا عاشور کا سورج واویلا، آج بہن بھائی سے جدا ہو جائے گی، شہم علم پر جب انا للہ لکھا، اہل
सूरज वावेला, आज बहन भाई से जुदा हो जाएगी, निकल पड़ा आशूर का सूरज वावेला, आज बहन भाई से जुदा हो जाएगी। कोई नहीं तन्हा सहरा का छाया है, जिसके सर पे जुल्म का बादल छाया है, कोई नहीं तन्हा सहरा का छाया है, जिसके सर पे जुल्म का बादल छाया है। काश बचा ले आगे कोई इसको वरना, काश बचा ले आगे कोई इसको वरना, है काश बचा ले आगे कोई इसको वरना, आज बहन भाई से जुदा हो जाएगी, निकल पड़ा आशूर का सूरज वावेला, आज बहन भाई से जुदा हो जाएगी। बेबस मादर ऐसे पछाड़े खाती है, जिसके बैल से गर्भ बला थर्राती है, बेबस मादर ऐसे पछाड़े खाती है, जिसके बैल से गर्भ बला थर्राती है। पीठ के सर जिब्रील ये पढ़ते हैं नौहा, पीठ के सर जिब्रील ये पढ़ते हैं नौहा, हाय पीठ के सर जिब्रील ये पढ़ते हैं नौहा, आज बहन भाई से जुदा हो जाएगी, निकल पड़ा आशूर का सूरज वावेला, आज बहन भाई से जुदा हो जाएगी, आज बहन भाई से जुदा हो जाएगी। पेश नजर दोनों के थी बस रब की रज़ा, एक ने अपना सर और एक ने दे दी रिदा, पेश नजर दोनों के थी बस रब की रज़ा, एक ने अपना सर और एक ने दे दी रिदा, हो गया आज शहीद हर एक वादा पूरा, हो गया आज शहीद हर एक वादा पूरा, अरे हो गया आज शहीद हर एक वादा पूरा, आज बहन भाई से जुदा हो जाएगी, निकल पड़ा आशूर